حدیث میں آتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ نجاشی مسلمان ہو گیا، پہلے اطلاع مل چکی تھی، تو جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت جعفر طیار کو مدینہ آتے ہوئے، کتنے عرصے کے بعد پیدل سفر ہوتے تھے اونٹوں پہ، اور خطرناک سفر، کوئی دشمنیاں بہت ہیں، تو جب اپنے چچازاد بھائی کو دیکھا، عربوں میں چچازاد بھائیوں سے بڑے گہرے رشتے ہوا کرتے تھے، عصبہ سمجھا جاتا تھا نا ان کو، ہیں بھی عصبہ، تو حدیث میں آتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جعفر طیار سے کھڑے ہو کر ملے اور فرمایا کہ مجھے معلوم نہیں ہے کہ مجھے نجاشی کے اسلام قبول کرنے کی خوشی زیادہ ہے یا اپنے چچازاد بھائی جعفر طیار سے ملاقات کی خوشی زیادہ ہے۔ ایک دم دیکھ کے نا اتنا خوش ہوئے آپ علیہ السلام کہ یہ زندہ سلامت واپس لوٹ آئے۔ تو اب میں یہ ساری تمہید کیوں بیان کر رہا ہوں؟ آپ علیہ السلام کو ان سے بے پناہ محبت، مگر کہاں بھیج رہے ہیں؟ اتنی بڑی لڑائی، 1,00,000 کا مقابلہ 10,000 سے، اور اس میں امیر بنا رہے ہیں جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرمایا اگر زید ابن حارثہ شہید ہو جائیں تو یہ جھنڈا کون لے گا؟ جعفر طیار۔ پھر آگے فرمایا اگر جعفر طیار شہید ہو جائیں تو یہ علم کس کو دیا جائے گا؟ عبداللہ ابن رواحہ کو۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ تو یہ لشکر چلا گیا۔ اب یہ دور اس زمانے میں تو الیکٹرانک میڈیا کا تصور نہیں، خط و کتابت بہت مشکل۔ یہ لشکر جب پہنچا ہے، رومیوں کے لشکر کو آتے ہوئے دیکھا، طویل سفر کر کے گیا، اب لڑائی شروع ہوئی۔ حدیث میں ہے، کئی حدیث کی کتابوں میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اللہ نے پورا جنگ کا منظر پیش کر دیا معجزے کے طور پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے اور مسجد نبوی کے ممبر پہ سوار ہو گئے اور لوگوں کو جمع کیا، بلایا، فرمایا لوگوں اللہ تعالیٰ نے مجھے وحی کر دی ہے، تمہارے بھائی جو میدان جہاد میں لڑ رہے ہیں ان کا سارا نقشہ اللہ نے میرے سامنے کر دیا ہے۔ یہ بیان کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور پھر حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور آپ نے فرمایا کہ زید ابن حارثہ شہید ہو گئے، زید ابن حارثہ شہید کر دیے گئے۔ تو یہ ہم سوچ نہیں سکتے کہ ساری زندگی جس کو نبی نے پالا ہو تو یہ خبر کیسے دے رہے ہوں گے نبی صحابہ کرام۔ آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری اور آپ نے فرمایا زید ابن حارثہ شہید کر دیے گئے۔ وہ جو جن کا مشہور تھا کہ مدینہ میں نبی سے انتہائی محبت، نبی کسی کی وہ زید ابن حارثہ کسی کی سفارش کر دیں تو نبی ان کی سفارش کو رد نہیں کیا کرتے تھے، اور نبی خود ان کی طرف سے نکاح کا پیغام بھیجا کرتے تھے، جیسے باپ اپنے بیٹے کے لیے رشتے تلاش کرتا ہے نا، اتنی محبت۔ اور نبی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں اور مدینہ میں صحابہ سے فرما رہے ہیں کہ زید ابن حارثہ شہید کر دیے گئے۔ ثم اخذ الرایۃ جعفر، فرمایا جھنڈا جعفر طیار نے اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے۔ تو جو صحابہ وہاں موجود تھے جو جنگ لڑ رہے تھے، بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت جعفر طیار اتنی پھرتی سے لڑے ہیں، قریشی تھے، ہاشمی تھے، تو یہی تو صفات تھی نا جو اللہ نے منتخب کیا، اتنی بہادری سے لڑے ہیں، اتنی بہادری سے لڑے ہیں کہ کیونکہ رومیوں کا لشکر اتنا زیادہ تھا کہ اگر اتنی بہادری نہ دکھائی جاتی تو وہ ان سب کو ختم کر دیتا اور مدینہ پہ حملہ کر دیتا۔ اتنی بہادری سے لڑے کہ دایاں ہاتھ کٹا تو جھنڈا بائیں ہاتھ میں لے لیا، بایاں ہاتھ کاٹا گیا تو اپنے بازوؤں سے ایسے جھنڈا پکڑ لیا اور پھر ان کے سر جو ہے نا تن سے جدا کر دیا گیا۔ تو ادھر حدیث میں آتا ہے، صحیح حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پہ کھڑے ہو کر فرمایا استشہد جعفر، جعفر طیار کو بھی شہید کر دیا گیا۔ کیا گزری ہوگی صحابہ پر اور خود نبی پر کہ کتنی محنت سے ایک شخص کو تیار کیا ہو، مکہ میں جنہوں نے مارے کھائی ہو، مدینہ حبشہ ہجرت کی ہو، پھر مدینہ ہجرت کی ہو، اور ایک تلوار کے وار سے ان کو شہید کر دیا گیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر بھی اس میں موجود تھے، فرماتے ہیں کہ میں نے جعفر طیار رضی اللہ عنہ کی لاش کو دیکھا، فرمایا 90 سے زیادہ زخم تھے ان کے جسم پہ، اور کوئی زخم ان کی پشت پہ نہیں تھا، کمر پہ نہیں تھا، پیچھے کی جانب کوئی زخم نہیں تھا۔ کیا مطلب؟ اتنی گھمسان کی لڑائی میں پشت نہیں دکھائی انہوں نے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ وہ سامنے سے ہی لڑتے رہے ہیں کہ قتل کر دیا جاؤں لیکن میں پشت نہیں دکھاؤں گا۔ تو فرماتے ہیں سارے زخم سامنے کی جانب تھے، کمر کی جانب کوئی زخم نہیں تھا۔ عرب اس کو معیوب سمجھتے تھے، پیٹھ پہ زخم کھانے کو، سامنے زخم کھاؤ۔ تو
ثم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم اخذ الرایۃ عبداللہ ابن رواحہ، فرمایا جعفر طیار کو شہید کر دیا گیا اور اب جھنڈا عبداللہ ابن رواحہ نے ہاتھ میں لیا۔ عبداللہ بن رواحہ نے ہاتھ میں لیا۔ تھوڑی دیر میں آپ نے فرمایا کہ اس ثم استشہد عبداللہ ابن رواحہ، عبداللہ ابن رواحہ کو بھی شہید کر دیا گیا۔ اب 3 امیر بنائے تھے نبی نے، کتنے؟ 3، تینوں شہید کر دیے گئے۔ اب نبی نے کسی کو منتخب نہیں کیا تھا۔ عبداللہ بن رواحہ کیسے شہید کیے گئے؟ جو صحابی اس جنگ میں شریک تھے پھر انہوں نے یہ بات بتائی۔ فرمایا عبداللہ بن رواحہ گوشت کھا رہے تھے، جب 2 ساتھی ان کے شہید ہو گئے تو اس کو پھینکا اور بیوی کو طلاق دے دی وہیں پہ۔ کہا کہ جیسے دونوں ساتھیوں کا انجام ہوا ہے، کیونکہ دیکھ رہے تھے نا جنگ بڑی سخت ہے، اس میں ذرا بھی بزدلی نہیں دکھانی ہے، تو لڑنا ہے، میدان جنگ میں گھسنا ہے، اور جو اس طرح سے جنگ میں گھسے گا پھر اس کا انجام موت کے سوا کچھ نہیں۔ تو دنیا کی جو چیزیں اپنی طرف کھینچ سکتی تھیں، انسان کو یہ خیال ہوتا ہے نا میری بیوی بچے بھی ہیں اور یہ بھی ہے، کاروبار بھی ہے، بزنس بھی ہے، لڑتا ہوں لیکن کوشش کرتا ہوں کہ کسی طریقے سے بچاؤ ہو جائے تو تاکہ جہاد بھی ہو جائے اور گھر کا سیٹ اپ بھی چلتا رہے۔ تو ان کو یہ تھا کہ اگر میں نے گھر کا سیٹ اپ کی طرف توجہ دی تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ جتنی بہادری مجھے دکھانی چاہیے اتنی دکھا نہیں سکوں گا۔ میدان جنگ میں کھڑے ہو کر بیوی کو طلاق دی تاکہ بیوی نکاح سے آزاد ہو۔ اب یہ غم نہ رہے کہ میری بیوی بھی ہے، اور جو کھا رہے تھے وہ پھینک دیا اور پھر لڑے آگے اور کہنے لگے کہ یہ دنیا کا متاع ہے۔ اپنے نفس کو خطاب کیا، بڑے زبردست خطاب ہے ان کا جو انہوں نے اپنے نفس کو سمجھایا۔ اس لیے کہ یاد رکھو بڑے سے بڑے بزرگ، بڑے سے بڑے مجاہد، بڑے سے بڑے اللہ والے کو بھی شیطان ورغلاتا ہے کہ بھئی کیا اب دیکھ موقع ہے، بچا لے اپنی زندگی، تو جوان ہے، دین کے کاموں میں وقت لگانا، 100 طریقے سے شیطان ورغلاتا ہے۔ تو انہوں نے فرمایا اپنے نفس کو خطاب کیا کہ تو ایک پانی کا ناپاک قطرہ تھا، خدا نے تجھے بنا دیا، آج تو خدا کی خاطر قربانی نہیں دے سکتا کیا؟ ایسی ایسی باتیں، اشعار پڑے، زبردست اشعار ہیں وہ، اور پھر اس کے بعد لڑے اور آپ کو بھی شہید کر دیا گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سارا نقشہ منبر پہ کھڑے ہو کر بتا رہے ہیں، اور آپ علیہ السلام کی آنکھوں سے مسلسل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں۔ 3 شہید ساتھی شہید ہو گئے۔